انٹرنیٹ پر بھی قرآن و سنت کے نام پہ چورن بیچنے والے ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں، جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں، اس حدیث کے خلاف کوئی حدیث لا کے دکھائے، میرا چیلنج ہے، بڑے ہوتے ہیں، لیکن کمبختوں کو جب چیلنج دیا قبول کیا جائے کہ سامنے بیٹھو، وہ پھر چیلنج قبول نہیں کرتے، بلکہ اسٹیمپ پیپر پہ تھانے میں رپورٹیں جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ثبوت کاغذات پورے جو ہے نا ثبوت کے ساتھ، ہم مناظرہ لیس لو. تو جو مناظرے نہیں کرتے وہ چیلنج بھی نہیں کرتے، وہ پازیٹو کام کرتے ہیں. چیلنج جو کرتے ہیں پھر وہ مناظرے بھی قبول کرتے ہیں. بھائی میں بولتا رہا ہوں قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، کوئی قادیانی بولے بھائی ثابت کر دو، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں کہوں مناظرہ میں نہیں کرتا، گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بھائی پھر چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ یا تو خود آؤ یا اپنا کسی کوئی ریفرنس دو نا، وہ بندے کو بھیجو. میں قادیانی سے کہتا ہوں 10 لوگ ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس ہے تمہارے سامنے بٹھانے کے لیے، نہیں بیٹھنے کے لیے تیار، میں نہیں بیٹھوں گا تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دوں گا کہ چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے گا تمہارے ساتھ. کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں. تو مناظروں سے واقعی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن چیلنج بازیوں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ مناظروں سے زیادہ ہوتی ہیں. جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو مناظرہ قبول کرنا پڑے گا سامنے بیٹھ کر، کیونکہ کلپ بازی نہیں ہوتی. تو بخاری کی حدیث فلاں پھر چیلنج اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، یہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی چورن بیچنے والے لوگ ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ المحند میں یہ عقیدہ شرک ہے، فلانے میں یہ عقیدہ شرک ہے، فلانے میں یہ یوں لکھا ہوا ہے. تو ایسے چیلنج کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی دکانیں بکیں گی کیونکہ چورن مارکیٹ میں زیادہ اسپیڈ سے بکتا ہے. ہاں تو آپ کی ویورز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا چورن جو ہے نا وہ ہے ہی چورن. ٹھیک ہے نا، اس کا کام سوائے چورن کے اور لوگوں کو چٹپٹا کے کچھ بھی نہیں ہے. علمیت کے لحاظ سے وہ بالکل خالی ہے.